بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزائیوں اور قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو جب کافر قرار دیا گیا اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک قادیانی چین اور سکھ سے نہیں بیٹھے۔ دن رات، صبح شام، ہر فورم پہ، دنیا کے ہر کونے میں سازش اور اسی طرح افواہوں سے بازار گرم کر رکھے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں قادیانی لابی ہر وقت متحرک رہتی ہے اور خاص کر پاکستان میں سب سے زیادہ ان کی تحریک ہے بنسبت ہندوستان، بنگلہ دیش اور پوری اسلامی ممالک میں۔ یہی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے ایک سروے کے مطابق صرف پاکستان میں 10,000 نوجوان قادیانی ہوتے ہیں سالانہ۔ اس وقت یہ تناسب اور ریشو ہے۔ مسلمانوں کو مرتد کرنے میں قادیانیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو قادیانیت سے کیسے روک سکتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد، اتفاق، یکجہتی کا مظاہرہ کریں، ہم آپس میں متفق رہیں، فرقہ بندیوں سے، گروہ بندیوں سے، فرقہ واریت سے ہم دور رہیں، ہم اجتناب کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جب مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہوں گے اور فرقوں میں مبتلا ہوں گے تو یقیناً اس کا فائدہ قادیانیت، یہودیت اور عیسائیت کو ہوگا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، جو قادیانی مسلمان ہو جائیں، نو مسلم قادیانیوں کا خاص خیال کیا جائے، ان کی معاشی صورت مسائل، ان کے دینی مسائل پر توجہ دی جائے۔ دینی مسائل کے حوالے سے اہل علم سے گزارش ہے کہ ان کی ہر وقت رہنمائی کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ارباب بست و کشاد مالدار لوگوں سے گزارش ہے وہ نو مسلم قادیانیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ سوشل بائیکاٹ سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ قادیانیت معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے لٹریچر کو عام کرنا چاہیے، رسائل کو عام کرنا چاہیے۔ ماہنامہ لولاک ہے، عقیدہ ختم نبوت پر 20 علماء نے، تمام مسالک کے علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ اگر ہم وابستہ رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، تو ہمیں لٹریچر بھی ملے گا ان سے، اور PDF کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، رسائل کی صورت میں ہر اعتبار سے ہمیں لٹریچر مہیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کریں، مساجد میں، مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور اس کے لیے دروس اور وعظ کا ایک مکمل مربوط نظام ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان انجانے میں قادیانیوں کے ساتھ نکاح کر بیٹھتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا۔ مسلمانوں میں یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ قادیانی مرتد، غیر مسلم، کافر ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ قادیانیوں کی تقریبات میں شرکت سے گریز کریں اور مکمل طور پر اجتناب اور بائیکاٹ کریں۔ خواہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا کوئی اور فنکشن ہو، مسلمانوں کو قادیانیوں کی تقریبات سے گریز کرنا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اپنے شاگردوں کو بھی سکھانا چاہیے، اپنے تمام کولیگز اور تمام تعلق داروں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہیے۔ ختم نبوت کے حوالے سے مختلف بورڈ آویزہ کرنے چاہیے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، کالجز میں، مدارس میں، اور جہاں بھی لوگ آتے جاتے ہیں وہیں پر عقیدہ ختم نبوت کے بڑے بڑے سائن بورڈ بنانے چاہیے، اور جگہ جگہ اس لٹریچر کو بھی عام کریں۔ لا نبی بعدی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، اس طرح کے بورڈ آویزہ کرنے چاہیے۔ بہت سارے علاقوں میں قادیانی اپنے آپ کو معلم شو کر کے مسلمانوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، منمانی غلط تشریحات کرتے ہیں قرآن و سنت کی، اور مسلمانوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے علاقوں میں قادیانی، جو مالدار قادیانی ہوتے ہیں، غریب مسلمانوں کو ان کے ساتھ امداد کے نام پر ان کا ایمان چھین لیتے ہیں ان سے۔ ابھی آپ دیکھیں حالیہ سیلاب کے موقع پر بھی بہت سارے علاقوں میں قادیانی سرگرم ہیں،
قادیانیوں کی ان سرگرمیوں پر خاص خیال رکھنا چاہیے. خصوصاً قادیانیوں کی سازشوں اور سرگرمیوں پر ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے. پاکستان کے قانون کے مطابق یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ نہیں کہہ سکتے، اپنے اوپر اسلام کا ٹائٹل نہیں لگا سکتے، اپنے لیے مسلمانوں جیسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، مدرسہ نہیں بنا سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قادیانی جو ہیں وہ تمام کام جو اسلام کے ساتھ خاص ہیں وہ نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے. کہیں کسی علاقے میں اگر اس طرح کرتے ہوئے نظر آئیں تو قانونی رستہ اپناتے ہوئے قانون کے ذریعے قادیانیوں کے عمل کو بند کروانا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قادیانیت کے فتنے سے ہمیں اور ہماری نسلوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ.